سب سے بڑا عامل یا سبب جو ہے مولا کی غیبت کا اس وقت خود امام کی جان کی حفاظت تھی۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوال کریں اور کرتے بھی ہیں کہ آیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر نہیں تھا کہ امام کو غائب بھی نہ کرے اور ان کی جان بھی بچا لے؟ کیوں نہیں؟ پروردگار کی قدرت میں تو کوئی محدودیت نہیں، لیکن دنیا کا نظام خراب ہو جاتا چونکہ مسلسل پھر معجزات ہوتے۔ اللہ نے انبیاء کی جان بھی اسی طرح بچائی ہے۔ جب کسی نبی کی جان کو خطرہ ہوتا تھا خدا اس جگہ سے اسے دور کر دیتا تھا، لوگوں کی نگاہوں سے دور کر دیتا تھا۔ حضرت شعیب کو دور کیا، حضرت صالح کو دور کیا، حتیٰ کہ بعض دفعہ نبی اتنا عرصہ امت سے دور رہے کہ جب واپس آئے تو لوگوں نے انہیں پہچانا ہی نہیں، لوگوں نے سمجھا یہ کوئی اور شخص ہے، چونکہ بڑا وقت گزر گیا تھا درمیان میں۔ جب وہ گئے تھے تو جوان تھے، جب آئے تو بڑھاپا تھا مثلا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کی وجہ، مین وجہ یہی ہے، اور یہ سوال جو ہے خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، امام صادق علیہ السلام سے ہوا کہ کیوں آپ کی نسل میں آنے والے جو قائم ہیں وہ کیوں غائب ہوں گے؟ تو انہوں نے یہی اشارہ کیا کہ جان کا خوف ہوگا۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی سوال آتا ہے اسی کے حوالے سے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی جان کا خوف ہے؟ یہ ہستیاں تو موت کی پرواہ ہی نہیں کرتی، شہادت جو ہے وہ تو ان کا ورثہ ہے، وہ تو ان کے لیے جو ہے وہ باعث فخر ہے ان کے لیے۔ تو یہاں وہی جواب ہے کہ ان ہستیوں کو موت سے کوئی خوف نہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ بھی یہ زندہ رہیں، کیونکہ ان کا وجود ضروری ہے اس نظام کو چلانے کے لیے کہ جسے اللہ چلانا چاہتا ہے، تو پھر ان کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ ورنہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ کو خود کوئی موت سے خوف نہیں ہے۔ ان اماموں کو یا ہمارے نبیوں کو کیا خوف ہے موت سے؟ یہ تو مشتاق ہیں لقاء اللہ کے، یہ تو اس دنیاوی زندگی سے تنگ ہوتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں جلدی اس عالم میں منتقل ہوں، پروردگار سے جو ہے وہ ملاقات کریں۔ جیسے سرکار امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس طرح بچے کو اپنی ماں جہاں سے وہ دودھ پیتا ہے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے زیادہ محبت ہے موت سے۔ علی کو کوئی پرواہ نہیں موت اس پہ آ جائے، موت جو ہے وہ علی پر آ جائے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ خدا کو ابھی جو ہے ان ہستیوں کے بالخصوص ہمارے امام کی جو ہے وہ زندگی چاہیے، اور اللہ کے حکم سے جو ہے مولا جو ہے وہ پردہ غیبت میں گئے، اور جب خدا اذن دے گا اس وقت مولا جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے۔ اب مولا کی زندگی اللہ کو کیوں چاہیے؟ چونکہ ان کے ذریعے تو وہ ایک عظیم عالمگیر حکومت قائم ہونی ہے، یہ جتنی بشارتیں وہ انہی کے ذریعے ہیں۔ اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو پیچھے اتنی بشارتیں ہمارے پیغمبر نے دیں، جو قرآن کی آیات ہیں، پھر وہ اس کا مطلب ہے وہ سارا جھوٹ ثابت ہوتا ہے، سب باطل ہو جاتا ہے، خود دین پر جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دین اسلام کی کیا پھر اہمیت رہ جاتی؟ تو یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں ایک لڑی کی طرح جڑی ہوئی ہیں آپس میں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پروردگار کی ہمیشہ یہ حکمت تھی، پہلے بھی تھی اور اب بھی یہی ہے کہ اللہ اس رہبر کو، اس امام یا نبی جس کو خدا ابھی اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اس کی زندگی کی اسی طرح حفاظت کرتا ہے، اسے نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔